علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی جماعت کے بعد مسجد میں دوسری جماعت قائم کی جا سکتی ہے، جتنی چاہے اتنی جماعتیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ سمجھ لیں، جماعت کے لیے اذان شرط ہے، جماعت کے لیے اذان شرط ہے، بغیر اذان کے جماعت قائم نہیں کی جا سکتی، اگرچہ دو ہی لوگ کر رہے ہوں۔ مگر وہی جماعت دوسری ہو یا تیسری، اگر کسی مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں قائم کی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہی ہے، تو مسجد میں اگر جماعت قائم کی جا رہی ہے تو مسجد کی وہ ایک اذان، اس کے بعد جتنی جماعتیں قائم کی جائے گی ان سب کے لیے کافی ہے۔ اچھا مان لیجیے کہ بہت ایسا جگہ ہے کہ گھر میں لوگ بھی کیا کرتے ہیں، میں نا اس سوال کا سلسلہ 11 منٹ کے بعد انشاءاللہ۔ تو مسجد میں کی ایک اذان، اس کے بعد کی جتنی جماعتیں قائم کی جائے گی ان سب کے لیے کافی ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے گھروں میں نماز ادائیگی کا، گھر میں نماز پڑھنے کا۔ تو گھر میں جماعت اگر قائم کرنی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ کیا محلے کی مسجد کی اذان کی آواز گھر تک پہنچتی ہے کیا؟ اگر محلے کی مسجد کی اذان کی آواز گھر تک پہنچتی ہے تو وہ مسجد کی اذان کی آواز گھر کی جماعت کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ وہ مسجد کی اذان کی آواز گھر میں جماعت قائم کرنے کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ صرف اس جگہ یعنی ایسی جگہ گھر ہے جہاں کسی بھی مسجد کی اذان کی آواز نہیں آتی اور ایسی جگہ پہ ہم کو اب جماعت قائم کرنا ہے تو اس جگہ پہ بغیر اذان دیے جماعت نہیں کی جا سکے گی۔ تو اب اتنا یاد رکھ لے، کہیں بھی اگر گھر میں جماعت قائم کی جا رہی ہو، آج کل کافی زیادہ تجربہ آیا ہم سب کو گھر میں جماعت قائم کرنے کا۔ پہلے بہت کم موقع ملتا تھا، آج کل بہت زیادہ ہی موقع مل گیا سب کو۔ سب جمعہ کے بھی امام بن گئے، بہت سارے تراویح کے بھی امام بہت بن گئے۔ پہلے یہ موقع نہیں ملا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ موقع مل گئے۔ تو اگر اذان کی آواز پہنچی مسجد کی تو بے شک اسی اذان پہ گھر میں بھی جماعت ہوگی، لیکن اذان کی آواز گھر میں نہیں پہنچتی تو اذان جماعت کے لیے شرط ہے، اتنا یاد رکھیے۔ جماعت اذان کے بغیر جماعت نہیں کی جا سکے گی۔ اچھا، کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسی چیزیں جن سے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی اس صورت میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جان بوجھ کے جماعت چھوڑنا یہ گناہ ہے، بغیر اس کے جماعت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ وہ چیزیں کون سے جن سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں یا جماعت سے نماز نہیں پڑھے گھر پہ اجازت ہے پڑھنے کی؟ وہ یہ ایسی بیماری ہو کہ مسجد تک جانے میں تکلیف ہوتی ہو تو بھی جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ سخت بارش ہو رہی ہو، بہت زیادہ راستے میں کیچڑ ہو، سخت سردی ہو، سخت اندھیرا ہو، آندھی آئی ہو، ان سب صورتوں میں جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چاہے تو جماعت چھوڑ سکتا ہے،
اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مسجد تو آ گیا مگر تیز پاخانہ یا پیشاب آیا ہے تو اس صورت میں بھی پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے۔ سخت پاخانہ آیا اور جماعت قائم ہو گئی تو اب اسی حال میں جماعت میں کھڑا نہیں ہونا ہے، پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو ریح خارج ہونے یعنی ہوا کے خارج ہونے کی اگر تکلیف ہو، بیماری ہو تو اس صورت میں بھی وہ مسجد میں نہ آئے۔ اندھا انسان، اسے بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اپاہج ہونا، اپاہج ہے اگر تو بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اتنا بوڑھا ضعیف ہو گیا ہے کہ مسجد تک جانے سے مجبور ہے تو اسے بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ ساری جو جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے سرسری طور پہ جلدی میں بتایا گیا، آپ لوگ یاد رکھ لیں۔ ایک اور صورت ہے جماعت چھوڑنے کی، یعنی مسجد میں وہ نہ آئے۔ ایسا شخص جس کے منہ سے گندی بو کی بیماری ہو، کسی کو گندا دہنی اسے بولتے ہیں، جس کے منہ سے بیماری ہوتی ہے کسی کو، تو ایسا شخص جس کے منہ سے جو ہے بو کی بیماری ہو یا بو آتی ہو، ایسے شخص کو بھی جماعت میں شامل ہونے کو منع کیا گیا ہے، بلکہ ایسے شخص کو مسجد میں آنے کو ہی منع ہے۔ اب اس سے بہت سارے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس چیز سے، اس مسئلے سے۔ وہ کون سی؟ مسئلہ بتایا گیا کہ جس کے منہ سے بدبو کی بیماری ہو یا بدبو آتی ہو، ایسے شخص کو جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہونا ہے۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بتایا جاتا ہے کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہ جائے، بولا جاتا ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے جو ہے بو آتی ہے۔ حالانکہ پیاز کھانا منع نہیں ہے، مطلق منع نہیں ہے، سنت صحابہ کی سنت ہے باقاعدہ۔ پیاز کھانا یہ صحابہ کی سنت ہے، منع ہرگز نہیں ہے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ مگر اس کے بعد جب مسجد میں فوراً آنا ہو تو ہمارے علماء نے احتیاط بتائی ہے کہ پھر مسواک کر لیں، یہ احتیاط بتائی ہے، یا برش کر لیں مسجد میں آنے کے پہلے، اور ذرا دیکھ لے کہ ہمارے منہ سے اس کی بو نہیں آنی چاہیے۔ ایسے حالت میں مسجد میں آنا منع۔ اسی طرح سے اب یہ جو مسئلہ ہے اس سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں اور ہیں، جیسا کہ کسی کو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نہایا نہیں بہت دنوں سے اور پسینے کی وجہ سے پرا گندا میلا کچیلا اور بدبودار ہو گیا، ایسے آدمی کو بھی جماعت میں شامل ہونا منع ہے۔ یعنی ایسے بدبودار بدن اور بدبودار کپڑوں کو لے کر کوئی مسجد میں آئے کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں گا، تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تو دور جناب، وہ گناہگار ہو جائے گا۔ ایسا شخص اس کو گناہگار ہو جائے گا جو مسجد میں ایسی صورت میں مسجد میں آتا ہے۔ تو مسجد میں وضو کے پانی کے قطرے ٹپکانا بھی یہ سخت گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ وضو کے پانی کے قطرے لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ وضو کے پانی کے قطرے مسجد میں لے کر آنا یہ سخت گناہ ہے، یاد رکھیے۔ نماز پڑھ کے ساتھ میں گناہ مت لے جائیے۔ اسی طرح سے جو لوگ ایسا کاروبار کرتے ہیں جس کی وجہ سے بدن میں یہ جو ہے کپڑوں میں بو لگ جاتی ہے، بہت سے لوگوں کا ایسا کاروبار ہوتا ہے، جیسے چمڑوں کا کاروبار کرنے والا ہو، گوشت کا کاروبار کرنے والا ہو، یا ایسا کاروبار کرنے والا جس کی وجہ سے بدن اور کپڑوں میں بو آ ہی جاتی ہے۔ کاروبار بے شک حق حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اگر ان کی وجہ سے کپڑوں میں بو لگتی ہے
اور ایسے کپڑے لے کر مسجد میں آنا، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو بھی میل کچیل میں دھول مٹی میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کیسے کرنا پڑتا ہے، انہوں نے اپنے کام کے کپڑے الگ بنا لیے ہوتے ہیں، گھر سے آتے فریش کپڑا پہن کے پھر گیریج میں گئے تو کپڑا چینج کر دیا اور وہ کپڑا پہن لیا، تو اب وہ جو کپڑا ہوتا ہے اگر ریگولر دھلنے میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ریگولر دھلنے میں نہیں آتا تو ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں کے بعد اس میں سے تھوڑا بو آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پیارے نمازیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بدن کپڑے سے اگر بو وغیرہ آتی ہے تو ایسی حالت میں مسجد میں آنا منع ہے، مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسی صورت میں مسجد میں آنا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ مسجد پاک جگہ ہے، یا رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، آزو بازو والے کو تکلیف ہوگی یہ تو جناب ٹھیک ہے، مگر رحمت کے فرشتوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے یاد رکھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔